السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آج ہم آپ کو ملک سبا کی رانی بلقیس کا قصہ سناتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ہر ایک پرندے کو ایک ایک مہم کے لیے مقرر کیا تھا۔ پانی کا پتہ لگانا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان اپنے تخت سے نماز کے لیے اترے اور لشکر کو حکم دیا کہ کھانا پکایا جائے۔ ہدہد نے سوچا کہ جب تک حضرت سلیمان نماز میں ہیں تب تک میں اڑ کر ادھر ادھر کا حال معلوم کروں۔ وہ اڑ کر ایک شہر میں پہنچا جو نہروں اور باغوں سے آباد تھا۔ عمارتیں اس کی بہت خوبصورت تھیں۔ ہدہد وہاں کا سب حال معلوم کر کے واپس ہوا۔ ادھر حضرت سلیمان نے جب ہدہد کو غائب پایا تو پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے، کہ فوج پیاسی ہے اور ہدہد موجود نہیں ہے جو پانی کا پتہ لگائے۔ حضرت سلیمان کو غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے کوئی ٹھیک وجہ بیان نہ کی تو میں اس کو قید کروں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ عقاب کو ہدہد کی تلاش میں بھیجا۔ اس نے ہدہد کو سبا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا، پھر اس کو سلیمان کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا، تو کہاں گیا تھا؟ ہدہد نے کہا، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں سبا سے آپ کے لیے ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو لوگوں کا پر حکومت کرتے دیکھا۔ اسے سب کچھ حاصل ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کے قوم والوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں غلط کاموں میں لگا رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے بے خبر ہو گئے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور آسمان زمین کی چھپی چیزیں وہی نکالتا ہے اور کھلی چھپی ساری باتیں اسے معلوم ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ نے پھر ایک خط لکھا۔ خط میں یہ مضمون لکھا، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط حضرت سلیمان نے ہدہد کو دیا اور کہا کہ میرا یہ خط لے جا اور بلقیس کے آگے ڈال دے، دیکھو وہاں سے کیا جواب آتا ہے۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور سبا جا پہنچا۔ بلقیس اپنے محل میں آرام کر رہی تھی۔ محل کے دروازے بند تھے۔ ہدہد جھروکے سے اندر داخل ہوا اور حضرت سلیمان کا خط بلقیس کے آگے ڈال دیا۔ جب بلقیس نیند سے بیدار ہوئی اور خط دیکھا تو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ خط کون لایا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو نگاہ ہدہد پر پڑی۔ وہ سمجھ گئی کہ خط یہی ہدہد لایا ہے۔ جب خط دیکھا تو اس پر حضرت سلیمان کی مہر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دربار والوں کو خط پڑھ کر سنایا اور کہا، اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ میں تو کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم حاضر نہ ہو۔ انہوں نے کہا، ہم طاقت والے ہیں اور سخت لڑنے والے ہیں، اب آپ جیسا حکم دیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ بلقیس نے کہا، جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور
اور سخت لڑنے والے ہیں، اب آپ جیسا حکم دے یہ آپ کو اختیار ہے۔ بلقیس نے کہا، میں انہیں کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ ہر کارا کیا خبر لے کر آتا ہے۔ سب کو یہ بات پسند آئی۔ پھر بلقیس نے سینکڑوں غلام اور لونڈیاں، یاقوت اور سونے چاندی کی اینٹیں تحفے کے طور پر بھجوائیں اور اپنے ایلچی سے کہا، یہ سب تحفہ لے کر واپس آؤ۔ اگر وہ غرور اور گھمنڈ کی باتیں کرے تو سمجھنا کہ وہ بادشاہ ہے، پھر اس سے مت ڈرنا، بلکہ دلیری سے بات کرنا، اور اگر وہ نرمی سے بات کرے اور مہربانی سے پیش آئے تو سمجھنا کہ وہ پیغمبر ہے، اور پھر ادب سے بات چیت کرنا۔ ادھر حضرت جبریل نے حضرت سلیمان کو ان تمام باتوں کی خبر دے دی۔ حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دیا کہ ایک کشادہ میدان میں جس طرف سے بلقیس کا ایلچی آتا ہے سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھائے۔ جن اور انسان الگ الگ صف باندھ کر کھڑے ہو گئے اور زمین کے اور دریائی جانور فرش کے کنارے باندھے جائیں۔ حضرت سلیمان نے اپنا تخت اس فرش پر بچھایا، پھر ہزاروں کرسیاں آمنے سامنے ترتیب سے رکھوائیں، جس پر بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ اور عالم اپنے اپنے درجوں کے مطابق بیٹھے۔ پرندوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا۔ جب بلقیس کا دودت پہنچا تو ہیبت کے مارے اس کا قدم آگے نہ اٹھتا تھا۔ جب وہ حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ بہت خوش اخلاقی اور نرمی سے پیش آئے۔ اس نے بڑے ہی ادب سے بلقیس کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، تم اپنے مال سے مجھے کیا مدد پہنچاؤ گے؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ جو تمہیں ملا ہے لوٹ جاؤ، ہم ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کا مقابلہ ان سے نہ ہو سکے گا، اور ہم انہیں ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ ایلچی سبا واپس گیا اور جا کر کہا، سلیمان صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ تو خدا کا پیغمبر ہے، ہم اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بلقیس نے حضرت سلیمان کے پاس چلنے کا ارادہ کیا اور اپنے تخت کو محل میں رکھ کر اس کے سب دروازے بند کر دیے اور ان میں مضبوط تالے لگوا دیے۔ پہرے دار حفاظت کے لیے مقرر کیے ہوئے۔ پھر وہ بڑی شان شوکت کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئی۔ کئی منزلیں طے کرنے کے بعد وہ حضرت سلیمان کے لشکر کے قریب پہنچی۔ حضرت سلیمان کو جب رانی کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے مجلس والوں سے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لا دے؟ جنوں میں سے ایک بڑے ہی طاقتور شخص نے کہا کہ میں یہاں سے آپ کے اٹھنے سے پہلے تخت لے آؤں گا، میں طاقتور ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان صبح سے دن ڈھلنے تک مجلس میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی پہلے تخت آ جائے۔ ایک شخص نے جسے کتاب کا علم تھا کہنے لگا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت لے آؤں گا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ بلقیس کا تخت سامنے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکرا۔ جو شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جس کسی نے ناشکری کی تو وہ
میرا رب بے پرواہ اور کریم ہے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ سبز جواہرات کی جگہ سرخ اور سرخ کی جگہ سبز جواہرات تخت میں جڑ دیے جائیں۔ حضرت سلیمان نے ایک ایسی مجلس سجائی جو اپنی مثال آپ تھی۔ بلقیس حضرت سلیمان کے پاس پہنچی، اس نے اپنے تخت کی طرف دیکھا، پوچھا کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو جیسے وہی ہے، اور ہم کو تو اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو گیا تھا اور ہم مسلمان ہو گئے۔ حضرت سلیمان بلقیس کی سمجھداری سے بہت خوش ہوئے۔ پھر بلقیس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ محل کچھ اس طرح تیار کرایا گیا تھا کہ بیچ میں صاف ستھرے پانی سے بھرا ہوا چمکتا ہوا حوض تھا، اس میں رنگ برنگی مچھلیاں تھیں۔ تمام آنگن کے منہ پر سفید چمچماتا شیشہ جمع ہوا تھا۔ اس طرح کوئی انجانا دیکھتا تو اسے پانی کا سمجھتا۔ چنانچہ جب بلقیس محل میں جانے لگیں تو اس نے بھی اسے دیکھ کر پانی کا حوض سمجھا اور اس میں اترنے کے لیے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ حضرت سلیمان نے کہا یہ تو محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ بلقیس نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔